السلام علیکم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ کیا زمین و آسمان ہمیشہ ایسے ہی تھے؟ کیا انسان واقعی پہلا مخلوق تھا؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے وقت کے اس دور میں جب نہ انسان تن شہر نہ بستیاں، صرف راستے اور اللہ کی قدرت۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر عرش، پھر آسمان و زمین۔ زمین پر ہزاروں سال تک صرف پتریلا ویرانہ آگ، پانی اور عجیب مخلوقات موجود تھے۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کو بسایا گیا۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ نے فرشتوں کو بیچ کر ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پونکی۔ یوں انسان کی کہانی کا آغاز ہوا اور یہی بنی نوع انسان کی اصل ابتدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کی تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالمی وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطۂ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی ارتقاء ایوالوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات حس وجود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے۔ اس لیے کہ مبدئی حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کر کے اول لبنا پانی کی جونک کا لباس پہنا، اور پھر ایسے ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا۔ اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عالمی مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور امانت الہی کا بارگراہ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافات و نیابت کا الہی کا شرف اس ہی کو بخشا۔ بلا شبہ ہم نے انسانوں کو بہترین اندازے سے بنایا ہے۔ بے شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے 12 امانات کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے کل کائنات امانات الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراہ کو اٹھا لیا۔ آپ غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء ایوالوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے میں علمی اتضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جبکہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی مواقع پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وہی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وہی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقع پر بھی علم ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نقطہ سنجیوں کا حامل ہے، اس لیے یہ مقام اس کی تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کتاب کی کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آ سکے گا۔ تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل آدم کا باوا آدم ہے،
خواہ ارتقائی ایوالوشن نظریت کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدا تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اور عقل و دانش کا یہ فکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور قانون کا مکلف، یا اس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی و عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، بلکہ اہمیت کا مواقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مکان میں اس کا وجود یوں نہیں بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے، یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے، کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات لا یعنی ہیں، کیا اس کے مادی اور روحانی قدرے سب کے سب محمل اور بے نتیجہ ہے، یا بیش بہا ثمرات کی حامل اور پراز حکمت ہے، اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے، یا تیرہ و تاریک مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہرہ ہے؟ پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ قرآن عزیز نے اس لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے حسن تقویم اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علم بردار ہو کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں ودیعت ہے تو پھر یہ کیسا ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں نہیں بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ کیا خیال رکھتا ہے انسان کی چھوٹا رہے گا بے قید، اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کی اس فکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی سے پرہیز اور بلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیک و بد کی راہ دکھائی، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیک و بد کے دکھلائے۔ غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت اور امر و نواہی اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدع و معاد کا محور مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کی تخلیقی کوائف و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے مبدع و معاد کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔